چیف جسٹس صاحب نے آج ہمارے ساتھ بالآخر انصاف کر ہی لیا ہے اور جس پہ ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ میں نے ریٹ دائر کی تھی کہ اٹک جیل میں ان کو جو ہیں بلا جواز بلا کسی قانونی سینکشن کے ان کو رکھا گیا ہے، اور میں یہاں پہ کہتا رہا کہ پاکستان کا کوئی ایک وکیل بھی یہ نہیں بتا سکتا ہے، جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے کہ اٹک جیل میں ان کو کیوں رکھا گیا ہے۔ تو آج وہ حکم نامے کالعدم قرار دیے ہیں چیف جسٹس صاحب کی عدالت نے، اور ان خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ جیل منتقلی کا حکم کیا ہے۔ ساتھ میں یہ 2-3 احکامات بھی کیے ہیں کہ جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہیں اس کے مطابق ان کو کلاس دی جائے گی، اور جو ہمارے جیل مینول کے تحت اپنے اخراجات پہ اخبار کی فیسیلیٹی ہو گئی یا کپڑے ہو گئے، خوراک ہو گئی، وہ ہم اپنے خرچے پر جو ہیں ادائیگی کر کے جو ہیں ان سے خان صاحب کو یہ فیسیلیٹیز جو ہیں ہم فراہم کروائیں گے۔ تیسرا حکم نامہ جو ہیں وہ آج میرا اپنا کیس تھا جس میں اٹک پولیس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، اور باوجود اس کی کہ انہی چیف جسٹس صاحب کا آرڈر تھا، انٹرم پری اریسٹ بیل دی تھی جو میں نے سچو نواز نام ہے سٹی کا، اس کو میں نے دی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے، میرے ساتھیوں کو، میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں، گن پوائنٹ پہ 3 گاڑیوں میں یہ مسلح تھے، اغوا کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ یہ توہین عدالت ہیں، عدالت کے حکم کے باوجود انہوں نے یہ فعل سر انجام دیا تھا، جس پر فاضل چیف جسٹس صاحب نے، ہمارے ایک محترم دوست ہیں شاہ خاور صاحب، ان کو کہا کہ جی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کیوں ایسا کیا ہے۔ بہرحال میں بضد تھا کہ جی ان پہ قانون کی لاٹھی پڑنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپالوجیٹک ہو۔ کیوں کیا انہوں نے ایک ایسا فعل جو قانون انہوں نہیں کر سکتے، اور ایک جرم ہے تعزیرات پاکستان کے دفعہ 365 کے تحت یہ ایک اٹیمپٹ تھا جو 511 کو بھی اٹریکٹ کرے گا، اور میں نے اس حوالے سے جو ہیں عدالت سے استدعا کی کہ جو کنسرن ملزمان ہیں ان کو طلب کرتے، آج ڈی ایس پی ایس ایچ او وغیرہ آئے تھے، عدالت نے 2 ہفتوں کے لیے یہ کارروائی جو ہے مؤخر کر دی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس میں ضمانت کا جو معاملہ تھا، جس کے اوپر مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے اوپن یعنی کہ ریمارکس دلائل ہوں گے، اور باقی جو ان کیمرہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کیا ان کیمرہ ویسے ہی بہانہ ہے، صرف بہانہ ہے، کیا چیز چھپانی ہے؟ وہ جو الزام ہیں وہ یہی ہیں، ڈونلڈ لو کا میسج ہے کہ جی آپ ان کی گورنمنٹ کو فارغ کریں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس میں کیا ان کیمرہ رہ گیا ہے؟ یہی بیان ہے نا جس پہ ہمارے خلاف پرچہ ہوا ہے اور جس کے ٹرائل جو ہے خان صاحب بھگت رہا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ان کیمرہ میں انہوں نے کون سے ملک کی سلامتی کے راز بتانے ہیں؟ پہلے بھی ہم نے سنے تھے، اور ویسے ہی ان کیمرہ کے نام پہ آج انہوں نے صرف طوالت دینی تھی جس میں یہ کامیاب ہوئے۔ بہت خوشی ہوئی عمران ریاض صاحب کی، اور بڑا سفر کیا اس کے خاندان نے، اس کے بچوں نے، اس کے چاہنے والوں نے، اور ہم سب کو جو ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، شہریار افریدی کا بھائی بھی رات کو رہا ہو گیا ہے، 40 دن اس بیچارے نے گزارے، SNGPL میں سینئر آفیسر ہیں، اور میں رات کو اس کے پاس جانا چاہتا تھا، میں نے اسے فون کیا تو انہوں نے کہا میری حالت بہت خراب ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آج رات آپ مجھ سے نہ ملے۔ اڈیالہ جیل منتقلی کے اوپر آرڈر آیا نہیں ہوتا سر، ادھر پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے سر، یہ کیا وجہ ہے؟ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یا عدالت نے کرنا ہے؟ میرا خیال ہے پولیس تو شاید گئی تھی پہلے خان صاحب کی آج پیشی کے حوالے سے قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں پیش کرنا تھا، اور آج پھر ایک انہوں نے اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، کل تک انشاءاللہ ریٹ ہم دائر کریں گے۔ انہوں نے اب اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جو ہیں وہ IG پولیس پنجاب بھی بن گیا ہے، اس نے کہیں جی کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ان کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ بھائی سیکیورٹی آپ کی جیل کے اندر کی ہے، وہ جیل کے باہر تو آپ کا کوئی 1% کا اختیار نہیں ہے، یہ کام تو پولیس کا ہے، انہوں نے لانا ہے، پیش کرنا ہے، اور پھر واپس جیل لے جانا ہے، تو پولیس کی ذمہ داری بھی حضرت نے لے لی ہے۔ یہ جو اور یہ مذہب خیز ہے نا، قانون کے تحت جیل سپرڈنٹ کا اختیار صرف جیل کی حدود تک ہے، جیل کے اندر کی سیکیورٹی آپ کا کام ہے، جیل کے باہر کی سیکیورٹی ان کا کام ہے جو آئے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا خان کو یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام خان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ 40 دن ہو گئے ہیں خان کو جو ہے کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑی ہیں، ہم تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں جیل میں جا کے، تو لوگوں کی محبتیں ان سے عقیدت ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان جو ہیں وہ آئے۔ خان جب آئے گا، عدالت میں پیش ہوگا، تو آپ لوگوں کی بھی رسائی ہوگی۔
تو خان بولے گا بھی, خان کی ویڈیوز بھی بنے گی, اور خان جب بولتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کام پہ ٹانگتی ہے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا جو معاملہ ہے یہ کب تک, کیونکہ آج توقع تھی کہ آج دیکھیے میں اس پہ کہہ چکا ہوں, ضمانت جو ہے دیکھیے آج ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہمارے دلوں میں تھوڑی سی رمق امید کی پیدا کر دی. یہ پہلا انصاف ہے یار, ایک سوال تو ختم ہونے دو نا, بڑے آپ تیزگام کی طرح جا رہے ہیں. انہوں نے چیف صاحب نے آج ہمارے دلوں میں امید کی رمق پیدا کی ہے. ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. ہم اس عدالت کا, یہ اتنے بڑی عدالت ہیں ایوان عدل کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے بول بالا ہو, اس کی تکریم ہو, ایسے فیصلے جن میں انصاف ہو. ہم زیادتیوں کا شکار ہیں, نا انصافیوں کا شکار ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ہائی کورٹ سے ہم نا امید ہو. ہمیں امید ہے کہ خان صاحب کی ضمانت جو ہیں اگر میرٹ پہ ہوگی تو آج توقع تھی کہ آج دیکھیے میں اس پہ کہہ چکا ہوں, ضمانت جو ہے دیکھیے آج ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہمارے دلوں میں تھوڑی سی رمق امید کی پیدا کر دی. یہ پہلا انصاف ہے یار, ایک سوال تو ختم ہونے دو نا, بڑے آپ تیزگام کی طرح جا رہے ہیں. انہوں نے چیف صاحب نے آج ہمارے دلوں میں امید کی رمق پیدا کی ہے. ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. ہم اس عدالت کا, یہ اتنے بڑی عدالت ہیں ایوان عدل کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے بول بالا ہو, اس کی تکریم ہو, ایسے فیصلے جن میں انصاف ہو. ہم زیادتیوں کا شکار ہیں, نا انصافیوں کا شکار ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ہائی کورٹ سے ہم نا امید ہو. ہمیں امید ہے کہ خان صاحب کی ضمانت جو ہیں اگر میرٹ پہ ہوگی تو لازماً جو ہیں اس کو ضمانت دی جائے گی.